بنیادوں پر حل کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی وسیم اختر کا اپنے فنڈ سے جاری سوسائٹیز اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ۔ رکن قومی اسمبلی سفیان یوسف نے کہا ہے کہ منتخب نمائندہ الطاف حسین کے فکر و فلسفے پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی خالد احمد اور سوئی گیس کمپنی کے نمائندوں کا لانڈی میں اسکول کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے کاموں کا معائنہ۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ شہر میں پارکنگ کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا، مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور قائم مقام ایڈمنسٹریٹر بلدیاتی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ نے کہا ہے کہ جاری کاموں کی رفتار کو تیز کر کے انہیں جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ رکن سندھ اسمبلی منظر امام اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ کے ہمراہ PWD اور دیگر اداروں کے ٹھیکیداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاری تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل پر خصوصی نظر رکھے تاکہ عوام کو پائیدار سہولیات میسر آ سکے۔ رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے کہا کہ حق پرست نمائندے قائد تحریک کی ہدایت پر عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وسائل کے درست استعمال کے لیے افسران پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی جانچ پڑتال کے لیے سائٹ پر اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے کہا کہ انتظامیہ کے افسران و عملہ اراکین اسمبلی کے فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ بلدیہ غربی کے چاروں زونز میں جاری کاموں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ حق پرست اراکین اسمبلی عبدالرشید گوڈل اور مزمل قریشی نے گلشن اقبال میں ناصر حسین شہید اسپتال کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ سابق ناظم شہر سید مصطفیٰ کمال نے نیپا چورنگی پر ناصر حسین شہید اسپتال کے کاموں کا جہاں آغاز کیا تھا، وہیں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی کام میں تاخیر پر جہاں اظہار برہمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی اس کام کی تکمیل کے لیے مصروف دکھائی دیتے ہیں اور کام کی رفتار میں تاخیر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے اور کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایتیں دیتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر آج بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اور آج رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے پھر اسپتال پہنچ کر کاموں کا معائنہ کیا، جہاں ان کے ہمراہ بلدیہ شرقی کے میونسپل کمشنر شفیق الرحمان اور دیگر افسران بھی موجود تھے، جہاں گراؤنڈ فلور پر ریسیپشن کی تعمیر اور ویٹنگ روم کی تعمیر کا جہاں اراکین اسمبلی معائنہ کرتے ہیں، وہیں افسران ان کو بریفنگ دیتے ہیں، جبکہ رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے جہاں تعمیراتی کام کا معائنہ کیا، وہیں سیکنڈ فلور پر سیمی وارڈ اور پرائیویٹ وارڈ کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ پروجیکٹ انجینئر نے اس موقع پر نقشوں کی مدد سے اور اسکرین پر کام کی رفتار کے حوالے سے حق پرست نمائندوں کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے جہاں اسپتال کے تعمیراتی کام کا 3 گھنٹے سے زائد معائنہ کیا، وہیں کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایتیں جاری کی، جبکہ میٹرو 1 کو بتاتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے کہا سنگ بنیاد جو مصطفیٰ کمال بھائی نے جو اپنے جانے کے جو ٹائم تھا اس وقت رکھا گیا تھا اور یہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ فائنینشیل معاملات اس میں بہت زیادہ ہمارے پاس درپیش رہے، جس کو ابھی جو ہم نے وزٹ کیا، آپ ہمارے ساتھی تھے یہاں پر، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹائم پر جو 2013 میں اس کو کمپلیشن کا ٹائم ہے اس میں مکمل ہو سکے، اور یہاں پر ہم اسی لیے مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوتاہی یہاں پر ہو رہی ہو یا کوئی کسی قسم کے معاملات یہاں پر درپیش آ رہے ہو تو اس کو ہم حل کر سکیں۔ جیسے کچھ دنوں میں یہاں پہ کام رکا گیا، اس کی وجہ جو ہے وہ 2-4 تھی، کچھ انٹرنل ان کے معاملات تھے، اس کو ہم نے حل کرانے کی کوشش کی گئی اور تنبیہ بھی ہم نے کری کہ یہ بہت اہم ایک پروجیکٹ ہے، 400 بیڈڈ ہاسپٹل کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ پورے خالی گلشن ٹاؤن نہیں، یہ قریب کے جتنے ٹاؤن ہیں ان تمام ٹاؤنوں کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ آغا خانہ اور لیاقت نیشنل کی طرف جاتے ہیں، سول اور عباسی اور جنہ جو ہے وہ بہت دور پڑتا ہے، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
ये हक परस्त अरकान असम्बली ही हैं जो कि अस्पताल की तामीर के बाद गुलशन इकबाल, सफूरा, शांति नगर और अतराफ के इलाके के लोगों को इस 400 बेडेड नासिर हुसैन शहीद अस्पताल में इलाज मुआवजे की फौरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन आमिर जमील के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने कहा है कि हक परस्त नुमाइंदगान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जामे मनसूबा के तहत मसाइल के मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए ठोस इक़दामात भी उठाए हैं। सऊदाबाद एच एरिया में सेवरेज लाइन की तनसीब के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के नजरियात पर अमल करते हुए अपने हल्का इंतखाब के एक एक घर और एक एक फर्द को ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना हमारा विजन है। उनका कहना था कि MKM के कायद ने हमें अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है और ये हक परस्तों का ही वतीरा है। वो जिन इलाकों से लोगों के वोट लेकर मुंतखब होते हैं उन इलाकों के अवाम के पास जाकर उनके मसाइल न सिर्फ मालूम करते हैं बल्कि उन मसाइल को हल भी करते हैं। रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने अपने फंड से जारी सोसाइटीज और दीगर इलाकों में तरक्याती कामों का मुआयना किया। हक परस्त रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने अपने हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला आज भी जारी रखा हुआ है और रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने अपने फंड से सिंध मुस्लिम सोसाइटी अरब आबाद में होने वाली CC फ्लोरिंग के कामों का मुआयना करते हैं, जहां उनके हमरा बल्दिया शर्की के म्युनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी, जमशेद जोन के शाहिद अशरफ चौधरी और दीगर इलाके के नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने खवातीन से भी मुलाकात की और मसाइल जानने की कोशिश की, जबकि PCHS ब्लॉक 6 में रूमी मस्जिद वाली शाहरा की तामीर के कामों का भी मुआयना करते हैं, जहां रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर के फंड से 65,000 स्क्वायर फुट शाहरा की तामीर का काम तेजी से जारी है। यहाँ भी कामों का मुआयना करते हुए रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने मौके पर ही हिदायतें जारी की, जबकि इसके साथ ही इलाके में अंदरूनी गलियों को पुख्ता करने के कामों का भी रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर खुद मुआयना करते हैं और गली महलों में जाकर होने वाले कामों की जहां मॉनिटरिंग करते हैं वहीं लोगों से भी मुलाकात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हुए उनको हक परस्तों की तरफ से फराहम की जाने वाली बल्दियाती सहूलतों के हवाले से आगाह करते हैं। जबकि यहाँ होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से बल्दिया शर्की के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुबीन सिद्दीकी रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर को ब्रीफिंग भी देते हुए दिखाई दिए, जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, जमशेद टाउन में देरीना इश्यूज थे काफ़ी, जो कि कोई 3-4 साल से चल रहे थे। सड़कें ख़राब थी, गलियां ख़राब थी, पानी के मसाइल थे। तो MNA के जो फंड होते हैं उससे हमने 2 करोड़ रुपए लागत आई है इसमें सड़कें बनवाई हैं और गलियां ठीक करवाई हैं और अल्लाह का शुक्र है आवाम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देरीना मसला था। और टाउन, जैसा कि मैंने कहा, टाउन इसको देख नहीं रहा है क्योंकि टाउन में ना फंड्स हैं ना इलेक्टेड लोग हैं। तो कोशिश हमारी भी ये है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं और जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ इलेक्टेड लोगों को सौंपी जाएं ताकि वो ये काम करा सकें। ये हक परस्त रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ही हैं जो कि ठंडी मशीन में बैठकर नहीं बल्कि तेज गर्म मौसम में गली महलों में अपने वोटर्स के दरमियान उनको बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ हैं और हक परस्ती का माजी की तरह आज भी खुलकर इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असम्बली सुफियान यूसुफ ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे MKM के कायद के फिक्र और फलसफे पर अमल पैरा होकर लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती मोहम्मद नज़ीर लाखानी के हमरा दस्तगीर में वाक़ इंटरनल रोड्स की सरकारी के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त क़यादत लोगों को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। उनका कहना था कि MNA फंड से फरजाना दवाखाना दस्तगीर के अलावा इंटरनल रोड्स और लिंक रोड्स की मशीनी सरकारी का काम जारी है और 66,000 से ज्यादा स्क्वायर रनिंग फिट इस तरकारी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शहर बल्कि टाउन्स और UCs की सतह पर भी हक परस्त क़यादत अपने सवाबदीदी फंड्स के जरिए मुख्तलिफ नौयत के काम करवा रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और सहूलियात फराहम हो सके। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती मोहम्मद नज़ीर लाखानी ने कहा कि बिलाशुबा हक परस्त मुंतखब नुमाइंदे तामीर और तरक्की के काम अपने फंड से करवा रहे हैं और इस तरह वो बिलवास्ता तौर पर बल्दियाती इदारों की मुआवनत कर रहे हैं जिससे अवाम बराह रास्त मुस्तफेद भी हो रहे हैं। रुकन सिंध असम्बली खालिद अहमद और सुई गैस कंपनी के नुमाइंदों ने लांडी में स्कूल की तामीर और तज़ीन आराइश के कामों का मुआयना किया। हक परस्त रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद की काविशों और सुई सदरन गैस कंपनी के फंड से लांडी सेक्टर 2C में गवर्नमेंट स्कूल की तामीर और तज़ीन आराइश के कामों को जहां मुकम्मल किया गया, वहीं रुकन सिंध असम्बली सैयद खालिद अहमद MD सुई सदरन गैस कंपनी अजीम इकबाल
یوسف جمیل اور سیدہ نسرین کے ہمراہ ان کاموں کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہیں، جبکہ اسکول کا جہاں معائنہ کرتے ہیں وہیں ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جس میں سابق ناظم لانڈی ٹاؤن محمد حمید، بلدیہ ملیر کے ارشاد آرائیں اور دیگر معززین نے جہاں شرکت کی، وہیں رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد، ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی عظیم اقبال اور دیگر نے خطاب بھی کیا، جبکہ رکن سندھ اسمبلی سید خالد احمد نے اس موقع پر میٹرو ون کو بتایا کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری اداروں کا جو ایک CSR ہوتا ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پروگرام، تمام اداروں کا ہوتا ہے، صرف سوئی سدرن گیس کمپنی نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ دوسرے ادارے بھی ہیں، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے، واٹر اینڈ سیوریج ہے اور دوسرے ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے اور خاص طور پہ ایجوکیشن کی فیلڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سارے اداروں کو لازمی آگے آنا چاہیے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے MD صاحب، ان کی پوری ٹیم کو، CSR پروگرام کی ان کی ساری ٹیم کو جو ہے مبارکباد دوں گا، شکریہ ادا کروں گا بطور ایک عوامی نمائندہ ہونے کے اس علاقے کے، کہ انہوں نے اس ایسے اسکول کو جہاں بہتر طور پر جو ہے وہ اب تعلیم یہاں بچوں کو مل سکے گی۔ جبکہ ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی عظیم اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس CSR کا بجٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ریگولیٹر الاؤ نہیں کرتا، تو یہ ہم اپنے پروفٹس میں سے کرتے ہیں، اور پروفٹ کے لیے کمپنی کا جو ٹیرف اسٹرکچر ویسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پروفٹ کرتے ہیں، جیسے آئل کمپنیز ہیں دوسرے ہیں، تو بہت تھوڑا پروفٹ کرتے ہیں، تو شیئر ہولڈرز کو بھی دینا ہے، وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اس سے بچا کر بورڈ کی اپروول سے ہم ایک چھوٹا سا بجٹ رکھتے ہیں CSR کے لیے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس سال جو کمنگ فائنینشیل ایئر میں ہم اور زیادہ کراچی کو کانسنٹریٹ کریں گے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کراچی میں اسکولز میں ریپیئرز مینٹیننس کی اتنی شدید ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بیکاز شہر ہے آفٹر آل، تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو رسپانسبل ہیں اس کو مینٹین کرنے میں، وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں تو حال بہت برا ہے، بیکاز وہاں بچے بھی نہیں آ سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ ایسا حال ہے۔ تو ہم بلوچستان کے ڈسٹنٹ علاقوں میں جہاں سے ہماری گیس آتی ہے، اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جہاں سے ہماری گیس آتی ہے، تو فرسٹ رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے، بیکاز آفٹر آل دوز آر گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹس، تو وہاں ہم کافی کام کیا ہے ہم نے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے CSR پروگرام کے تحت تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کا جو عزم کیا ہے، وہ یقیناً ادارے پر عوام کا ایک اور اعتماد کا ضامن بنے گا۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون کراچی۔ خبروں کا سلسلہ یہاں جاری ہے، فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلدیاتی نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شہر میں بلڈنگز تو بنتی ہیں لیکن پارکنگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید اور ہماری اینکر سمین نواز کے درمیان ہونے والی بات چیت آپ کو دکھاتے ہیں۔ پارکنگ پلازا کی سر آپ سے کچھ بات کریں گے۔ ایک سٹی گورنمنٹ کے انڈر پارکنگ پلازا تعمیر کیا گیا، لیکن وہاں پر ہم کسی بھی قسم کی کوئی گاڑیوں کی پارکنگ نظر نہیں آتی، ایک کیونکہ سچویشن شاید اس کی جگہ جو ہے پلاٹ کی وہ کچھ اس جگہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں کوئی ارد گرد مارکیٹ نہیں ہے۔ کیا پلیسمنٹ اس پارکنگ پلازا کی غلط نہیں ہے؟ کروڑوں روپے کی لاگت سے وہ بلڈنگ تعمیر کی گئی اور اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، بالکل خالی کھنڈر کا منظر وہ پیش کر رہی ہے۔ تو اس پارکنگ پلازا کی کیا ضرورت پیش آئی، اور جس وقت وہ پارکنگ پلازا تعمیر کیا جا رہا تھا کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا کہ ارد گرد کوئی مارکیٹ نہیں ہے، اس کا یوزیج کس طرح سے ہو سکے گا؟ نہیں، قانون میں تو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے طارق روڈ کی مثال لے لیں، یہاں پر تمام جو بلڈنگز ہیں بڑی، ان سب میں تقریباً پروویژن ہے، اور بہت سو میں پارکنگ کے لیے اسپیسز دی گئیں گراؤنڈ فلور پر یا بیسمنٹ میں، لیکن بعد میں وہ ساری کی ساری دکانوں میں کنورٹ ہو گئیں۔ تو یہ ایک ایشو ہے کہ جو انفورسمنٹ کا میکانزم نہیں ہے کہ وہ بناتے ہیں، ڈیولپرز بلڈرز بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، بعد میں پارکنگ کو بھی وہ کنورٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی چار موٹی باتیں ہیں، تو میرا آپ کی بات کا تمام تشفی جواب ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ماس ٹرانزٹ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا واحد بڑا شہر ہے جس میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، اور اس ریجن میں کابل کے علاوہ دوسرا شہر ہے جہاں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، ورنہ یہاں پر ہمارے پڑوسی ملک کے پاس چھوٹے چھوٹے شہروں میں ماس ٹرانزٹ ہے، میٹرو چل رہی ہے،
ایران میں چل رہی ہے، آپ کا دبئی میں ابھی شروع ہو گئی ہے، تو ہر جگہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے، اور اس میں ایک پیش رفت یہ ہے کہ کراچی سرکلر ریلوے ریوائیو ہو رہی ہے، لیکن جاپانی مدد سے ہے وہ. اس میں کافی کام ہوا ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور ہم تینوں پارٹنر ہیں اس اسکیم کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہے یہ ہوا چاہتا ہے، تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے سال KCR میں پریکٹیکلی جو شفٹنگ ہے، جو لوگوں کی ریلوکیشن ہے وہ شروع ہو جائے گی. آلموسٹ اسکیم کی جتنے پروز اینڈ کونس تھے وہ ہو چکے ہیں. اس کے لیے جو فائنینشیل کلوز ہے وہ بھی تقریباً کمپلیشن پہ ہے. باقی اسکیمز پہ ابھی صرف سطحی کام ہے، کام نہیں ہے. دوسرا جو ہے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ پہ، اس پہ بھی جائکا ہماری مدد کر رہی ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ انٹرسٹ فری ہمیں لون مل جائے گا. اس میں بھی اسکیم فائنل ہے. اس کے لیے جتنی فیزیبلٹی تھی، اسٹڈیز تھیں، سوائل سروے وغیرہ تقریباً ہو گئے ہیں، اور اب وہ بھی اسکیم فائنل ہونے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال KCR اور اس کے اگلے سال BRTS وہ کراچی میں شروع ہو جائے گا. اس میں ہم نے بہت کام کیا ہے، اور اس میں گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب بہت زیادہ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. دوسری ایشو ہے کہ جی آپ اس کی بات کرتے ہیں پارکنگ کی. تو اس میں ایک تو جو بھی بلڈنگز ہیں تو اس میں جو بلڈنگ کنٹرول لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پر لازمی طور پہ اس بلڈنگ میں جتنی کیپیسٹی ہے لوگوں کے کام کرنے کی، اور جو وہاں پہ ایک اسیسمنٹ ہونا چاہیے کتنے لوگ یہاں مزید آئیں گے ملنے کے لیے اپنے کاموں کے سلسلے میں، ان کی پارکنگ اسپیسز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے 1 2 3 جتنے فلورز کی ضرورت ہو اتنے مختص ہونے چاہیے. تیسری چیز جو ہمارے پارٹ پر اور پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹ پر ہے کہ اس شہر میں کار پارکنگ پلازا نہیں ہے. اس پورے شہر میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پارکنگ پلازا تعمیر تو کیا ہے، لیکن ہم وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ تو کہیں نظر نہیں آتی. میں بتا رہا ہوں کہ سٹی گورنمنٹ نے ایک پارکنگ پلازا تعمیر کیا. بہرحال اس میں وہ لوکیشن ایسی ہے کہ اس لوکیشن پہ کوئی شخص پارکنگ کرنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اتنی دور گاڑی کھڑی کرے. اس کے بعد وہ صدر میں اگر شاپنگ کے لیے آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہیں تو ان کو پورا ایک جمع غفیر ہے ٹھیلوں کا اور انکروچمنٹس کا، وہاں سے گزر کر آنا ہے، اس میں وہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو وہ جو لوکیشن ہے وہ آئیڈیل لوکیشن اس پرسپیکٹو میں نہیں ہے. جس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر یہ پارکنگ پلازا تعمیر کیا جا رہا تھا، کروڑوں روپے کا اس میں بجٹ خرچ ہوا ہوگا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے اس کو یوز میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جس جگہ پہ وہ واقع ہے وہاں پہ کوئی گاڑی پارک کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ مارکیٹ کافی ڈسٹینس پہ ہے. تو کیا ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا جس وقت وہ پارکنگ پلازا کی تعمیر ہو رہی تھی؟ میرے خیال میں اس وقت پلاٹ کی لوکیشن کا پرابلم تھا، پلاٹ کوئی اور اویلیبل نہیں تھا، اس لیے یہیں پہ شروع کیا گیا تھا. اب ہم نے ایک پارکنگ پلازا کی تعمیر شروع کی ہے، اور اس میں کافی کام ہو گیا ہے، اور پہلی جو سلیب ہے یا پہلی چھت ہے وہ پڑ چکی ہے. یہ ہم بنا رہے ہیں ایمپریس مارکیٹ کے بالکل ساتھ. تو گویا آپ اپنی گاڑی پارک کریں، اور پارک کرنے کے بعد جب نیچے اترتے ہیں تو آپ بازار میں ہیں. دوسرا ہم اس کی کنیکٹیوٹی پیڈسٹرین بریجز کے ذریعے چاروں روڈز پہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ٹریفک کی ہرڈل نہ آئے، ٹریفک کو آپ کو کراس نہ کرنا پڑے، اور پھر آپ جس سائٹ پہ بھی اترنا چاہیں وہاں سے ڈائریکٹ پارکنگ پلازا سے نیچے آ جائیں. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا پلازا کامیاب پلازا ہوگا، اس لیے کہ اس کے چاروں طرف جو لوکیلٹی ہے وہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. خود ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں جو ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے وہ 3 سے 4 ہزار گاڑی وہاں پر آتی ہے، اور سارے چاروں طرف وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے. نیکسٹ ہم یہ جا رہے ہیں کہ شہر کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تعاون کر کے یا ہم اپنے طور پہ خود کار پارکنگ پلازا بنائیں، اور کار پارکنگ پلازا ہم بنائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اس کی ضرورت پرانے شہر میں ہے، اس میں بنس روڈ پہ ضرورت ہے، اس میں جمنا مارکیٹ کے اطراف میں ضرورت ہے، سٹی کوٹ کے اطراف میں ضرورت ہے، ٹاور کے قریب ضرورت ہے، IH چندی گڑھ روڈ پر ضرورت ہے. تو اس طرح سے مختلف ایریاز میں وہاں پر ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ کو MA جناح روڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو گرو مندر کے پاس آپ کی ایک ریکوائرمنٹ بنتی ہے، آپ کی پھر گل بہار پہ آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کارپینٹ پلازا کی، آپ کی راشد مناس روڈ پر جو گلشن کا ایریا ہے وہاں پہ ریکوائرمنٹ. تو جہاں جہاں اگر ہمیں کوئی پلاٹ اویلیبل ہوگا جس کے لیے ہم سروے کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ پلاٹس کی اویلیبلٹی ہوئی ہے وہاں پر ہم کار پارکنگ پلازا بنائیں، تاکہ وہاں پر آپ آئیں، آپ گاڑی کو اپنا پارک کریں، پارک کرنے کے بعد جو بھی ہے آپ لفٹ سے نیچے اترنا چاہیں، آپ ادروائز آنا چاہیں آئیں، اپنی پارک کریں. تو ایک سیکیور میکینزم ہونا چاہیے. ایک کار پارکنگ پلازا کا بھی گورنر صاحب نے افتتاح کیا جو کہ PC ہوٹل کے برابر میں ہے. اس میں اس طرح سے ہم نے کیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ 2 منزلہ پارکنگ ہے، اس میں 600 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس پر باقاعدہ سلیب کے اوپر مٹی بچھا کر اور پھر ہم نے اس پر
گھاس لگا دی ہے، پودے لگا دیے ہیں، تو آپ کو کہیں سے اندازہ نہیں ہوگا جب 12 دریا آپ جائیں گے یا جائیں گی کہ جی اس کے نیچے جو ہے وہ 2 منزلہ کار پارکنگ ہے جس میں 600 گاڑیوں کی ہے۔ تو اس وقت ایک کار پارکنگ پلازا ہم نے یہ بنایا، یہ ایک مثال ہے کہ ہم نے یہ ایک چیز پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بنائی ہے، یہ BOT ہے، اور دوسرا ہم خود اپنے اوورال اپنی فائنانسز سے بنا رہے ہیں جو کہ ایمپریس مارکیٹ ہے۔ تیسرا ایک کار پارکنگ پلازا شہر میں اور بنا ہے، اس کی مجھے لوکیشن یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہے۔ اور چوتھی لوکیشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے سٹی کوڈ کے خرب و جوار میں، وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، کمپلیشن ہوگا تو اس کا ورکنگ ہو جائے گی، فیزیبلٹی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکلوز کریں گے۔ تو باقی اور جگہوں پر ہم اسی طرح سے ہماری ورکنگ ہو رہی ہے کہ کار پارکنگ پلازا میکسیمم ہے، اور اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فل سپورٹ دینے کو تیار ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بینیفٹ ہے، جو پروفٹ ارننگ ہے، وہ اتنی ہو کہ وہ اس کو یعنی ہم کہیں کہ اس کی فیزیبلٹی بنتی ہو، فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی ہو کہ اس کو پروفٹ ارن کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ فلیٹ نہ بنائے، وہ کار پارکنگ پلازا بنائے۔ تو یہ بیسیکلی شہر کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ کی بات کرنے کی، تو یہ روڈز پہ بھی انفورسمنٹ کا ایک ایشو ہے کہ لوگ بعض اوقات جہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے، جیسے اگر آپ بنس روڈ کی مثال لے لیں، ایک کار کھڑی ہے پھر دوسری کھڑی ہے، لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ انفورسمنٹ ریکوائرڈ ہے، کیونکہ وہاں پر ایک گاڑی جو ہے وہ پوری ایک لین کو ختم کر رہی ہے، بہت زیادہ سیچوریشن ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ انفورسمنٹ کا میکینزم ہے کہ اس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن، ٹریفک پولیس اور علاقہ پولیس، یہ سب مل کے کام کریں گے تو ہوگا، ورنہ خالی اگر KMC کا عملہ جائے گا تو لوگ لڑتے ہیں، آبویسلی آپ کے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے، انفورسمنٹ کہیں اور ہے، تو سب محکمے اگر مل کر کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوتا۔ الدو ہم آلموسٹ ڈیلی بنیاد پہ، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہم شہر میں کسی مقام پہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نہ کر رہے ہوں۔ 2 محکمے ہیں فل فلیجڈ ہیں، اسی کام کے لیے ہیں، جن کے پاس پورا اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، مین پاور ہے۔ ایک ہماری ڈائریکٹریٹ آف اینٹی انکروچمنٹ ہے اور ایک ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ ہے، یہ کرتے ہیں، تو چیزیں کنٹینڈ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی وقت یہ KMC KDA والے آئیں گے اور آنے کے بعد ہمارا سامان اٹھا لیں گے یا ہماری گاڑی کو ہٹا لیں گے، یا یہ ہے کہ ہمیں بزور طاقت یہ ہماری گاڑیوں کو دھکا لگا کے سائڈ کریں گے۔ قائم مقام ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی متانت علی خان نے کہا ہے کہ ماحولیاتی ہفتہ 1 جون سے 7 جون تک منایا جائے گا۔ بلدیہ عظمی کراچی اس میں بھرپور انداز سے شرکت کرے گی۔ سیوک سینٹر کراچی میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی ہفتہ مہم کو کامیاب بنانے میں بلدیہ عظمی کراچی اپنی بھرپور شرکت کے علاوہ دیگر پروگرام بھی تشکیل دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں 5 جون 2012 کو یوم ماحولیات کی مناسبت سے طلباء و طالبات کے درمیان تصویری، تقریری اور ٹیبلو کے مقابلے منعقد کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقابلوں میں کراچی کے 18 زونز پر مشتمل تمام اسکولز شرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں 2 گروپ تشکیل دیے گئے ہیں۔ پہلا گروپ اسکولوں کے احاطوں میں شجرکاری کرے گا، جبکہ دوسرا گروپ شہر قائد کے مختلف مقامات، ساحل سمندر، پارکس اور دیگر تفریحی مقامات پر شجرکاری کرے گا۔ متانت علی خان نے کہا کہ محکمہ ہیلتھ سروسز ماحولیاتی آلودگی کے متعلق مہم کے سلسلے میں شعور و آگہی فراہم کرنے کے لیے تمام DMCs کے ساتھ مشترکہ پروگرام تشکیل دے رہا ہے، جس میں شہریوں کو کچرا مناسب انداز سے پھینکنے اور ٹھکانے لگانے کی تربیت دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی کوشش سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ پولیو مہم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران ضلع وسطی کے پسماندہ علاقوں میں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر 5 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلوائیں تاکہ پولیو سے پاک پاکستان کا عزم پورا ہو سکے۔ اس موقع پر میڈیکل آفیسرز اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع ملی ڈاکٹر مختار علی پلیجو نے میونسپل کمشنر عبدالراشد کے ہمراہ نیشنل ہائی وے پر صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر اپنے ضلع کی شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے خصوصی مہم کو آج بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں اور نیشنل ہائی وے پر محکمہ سینیٹیشن کا عملہ جہاں صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف تھا، وہیں منزل پمپ پر ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر مختار علی پلیجو نے میونسپل کمشنر عبدالراشد افسر
बागात रऊफ और अफसर इतलात जमाल नासिर के हमरा इन कामों का मुआयना किया, जहां लांडी जोन का अमला मसरूफ था, जबकि कायदाबाद फ्लाई ओवर के पास भी जहां कूड़े करकट को उठाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पानी की लीकेजेस के बायस मशीनरियों की मदद से भी काम करने में शदीद मुश्किलात का भी सामना था। लेकिन यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने इन कामों का मुआयना करते हुए हिदायतें जारी की, जबकि मलीर हाल्ट से भैंस कॉलोनी तक नेशनल हाईवे पर लोगों की तरफ से खुद साख्ता बनाए गए कट्स को भी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने बंद करवा दिए, जिससे ट्रैफिक हादसात में कमी और स्नैचिंग के वाकयात में भी कमी वाक़ हुई है। जबकि मलीर कोर्ट्स के पास भी मलीर जोन के महकमा सैनिटेशन का अमला जहां सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ था, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद के हमरा मुआयना किया, जहां महकमा सेहत के कामरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग दी। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने मेट्रो 1 को बताया, 15 दिन पहले DIG पुलिस और ट्रैफिक इनके साथ और इंडस्ट्रियल जो लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के जो नुमाइंदगान है उनसे मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये निशानदेही की थी कि ये जो नेशनल हाईवे यानी कि मलीर हाल्ट से लेके भैंस कॉलोनी तक जो नेशनल हाईवे उनके जो दरमियान आइलैंड है उस पे इलीगल कट्स हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी फ्लो रुका रहता है, ब्लॉकेज हो जाता है, पब्लिक को परेशानी होती है। दूसरी जो स्नैचिंग केसेस हो रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग या कोई जिस तरह के आजकल के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो हालात हैं उसमें भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने ये कोशिश की मलीर हाल्ट से लेके भैंस कॉलोनी तक जितने भी इलीगल कट्स थे वो हमने कर्ब स्टोन के साथ लगा के वो हमने बंद कर दिए हैं। सफाई के लिहाज से भी उसको जारी रखेंगे ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर माहौल फराहम कर सकें। आज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो की काविशों से नेशनल हाईवे यकीनन कुशादा देखी जा सकती है, जहां से मिट्टी के ढेरों का भी खात्मा किया जा रहा है, और ये यकीनन अपने फर्ज से दिलचस्पी की एक तस्वीर है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाउद्दीन फरीद ने कहा है कि कराची के लिए इजाफी पानी के मंसूबे के 4 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की दस्तयाबी के बाद फौरन काम शुरू कर दिया जाएगा। आबाद की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नकासियाब के मंसूबे S3 की तकमील से शहर के माहौल में बेहतरी आएगी और शहर के साहिलों को आलूदगी से बचाया जा सकेगा। उनका कहना था कि कराची को इजाफी पानी मिलने से शहर में पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और सनती, तिजारती, इक्तिसादी जरूरियात को भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। मिसबाउद्दीन फरीद ने मजीद कहा कि कराची पाकिस्तान का इक्तिसादी हब है, सनती अमल जारी रखने के लिए पानी बुनियादी जरूरत है। मज़कूरा मंसूबा जरूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे से समंदरी जिंदगी को लाहक खतरात को भी दूर किया जा सकेगा। उनका कहना था कि इदारे की आमदनी और अखराजात में अदम तवाजुन की वजह से इदारे का निज़ाम चलाना दुश्वार हो गया है, जबकि पानी के नर्ख भी जमीनी हक़ाइक़ से मुतज़ाद है। ये थी अब तक की बल्दियाती न्यूज़। मजीद बल्दियाती न्यूज़ के लिए फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ टीम के साथ शुमाइल अलई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।